کتاب اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد اول مرتب رابعہ الرباع افسانہ نگار سمیرہ عزیز پیدائش 24 جون 1969 الخیر سعودی عرب تعلیم ایم اے صحافت بین الاقوامی تعلقات ڈائریکٹر اینڈ فلم میکنگ ماس کمیونیکیشن اعزازات مولانا ابوالکلام آزاد ایوارڈ گریٹ وومین ایوارڈ پرائڈ آف نیشن ایوارڈ اور دیگر تصانیف رشتے بدل بھی جاتے ہیں ناول 2000 میں پھر کاغذ کی زمین شعری مجموعہ 2016 میں افسانہ اجنبی میرے آنگن کا یہ عجیب شخص تھا کبھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ اندھا ہو چکا ہے اس میں نظر ہی نہیں آ رہی ہوں یا تو پھر وہ سب لوگ سراسر جھوٹ کہتے تھے کہ میں بلا کی خوبصورت ہوں لوگ اسے بہت خوش نصیب کہتے تھے لیکن اسے شاید اپنی خوش نصیبی کا اندازہ ہی نہیں تھا ماہم میرا خیال ہے اسے کسی اور لڑکی سے محبت ہو گئی ہے اس لیے اسے تم سے رغبت نہیں رہی میری سہیلی سیما نے اپنا وسوسہ ظاہر کیا در حقیقت یہ خیال مجھے خود بھی اکثر کچوکے لگایا کرتا تھا اگر ایسا ہے تو مجھے اس بارے میں کیسے پتہ چل سکتا ہے تم ہی میری کچھ مدد کرو سیما تم بابر سے پوچھ کر تو دیکھو نا وہ تمہارے شوہر کا سب سے گہرا دوست ہے سیما کا یہ آئیڈیا تو اچھا تھا لیکن بابر سے مجھے خدا واسطے کا بیر رہا کرتا تھا میں نے اسے کبھی اچھا سلوک نہیں کیا دراصل بعض لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ حد سے زیادہ گھسنے اور گھلنے ملنے کی کوشش کر رہے ہیں بابر بھی راحیل کا ایسا ہی دوست تھا میں اسے چپکو بابر کہتی تھی شاید کہ فوراً بعد جب ہم شادی کے فوراً بعد جب ہم ہنی مون پر بینکاک گئے تو بھی وہ وہاں موجود تھا اس وقت سے ہی مجھے اس سے سخت کوفت محسوس ہونے لگی تھی وہ ملبوسات کا کاروبار کرتا تھا راحیل اکثر اس کے بزنس میں سرمایہ کاری کرتا ویسے راحیل کا اپنا ریئل اسٹیٹ کا کام تھا میری شادی کو 1.5 سال ہی ہوئے تھے ریحان صرف 4 ماہ ہی کا تھا مجھے اسے سنبھالنے میں سخت الجھن محسوس ہوتی لیکن بابر جب بھی 3-4 گھنٹے کے لیے گھر آتا ریحان کو نہلانے کھلانے اور ٹہلانے سمیت ہر ممکن کام کر دیتا لیکن مجھے اس کی مدارت کبھی ایک آنکھ نہیں بھائی تھی اس سب کے باوجود اپنی سہیلی سیما کے آئیڈیا پر میں نے بابر سے راحیل کے بارے میں سنگن لینے کا فیصلہ کیا اس کے لیے میں نے ایک ہفتے تو بابر کی تمام آلتو فالتو حرکتوں کو مسکرا کر برداشت کیا اب جب بھی وہ بے وقت گھر پر دھمکتا تو میں منہ بنانے کے بجائے اس کو چائے پہ بنا کر پلانے لگی لگتا ہے بھابھی جی پر کسی روح کا سایہ پڑ گیا ہے اس نے مجھے چھیڑا راحیل اس وقت گھر پر نہیں تھا مجھے اس سے بات کرنے کا موقع مل گیا بابر دراصل میں بہت پریشان ہوں تمہیں پتہ ہے راحیل کا حال کتنے مصروف رہتے ہیں وہ لیکن مصروف ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے بھی بھول جائیں جب گھر میں ہوتے ہیں تو بس ریحان ہی ان کی نظروں کا مرکز بنا رہتا ہے مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے میں ان کے لیے کچھ حیثیت ہی نہیں رکھتی ایسی بات نہیں ہے بھابھی آپ تو ریحان کی ماں ہیں اس نے گویا راحیل کی طرفداری کی تھی بس صرف ریحان کی ماں ہوں مگر راحیل کے لیے کیا ہوں لگتا ہے اس کے دل کی ملکہ کوئی اور ہے بابر یہ سن کر چونکا تو مجھے ایسا لگا کہ وہ کوئی راز ضرور جانتا ہے لیکن اس وقت اس نے مجھے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہ راحیل کو سمجھائے گا کہ وہ مجھ پر توجہ دیا کرے پھر نہ جانے اس نے راحیل کو کیا پٹی پڑھائی وہ مجھ پر بھرپور توجہ دینے لگا یا یوں کہنا بہتر ہوگا کہ توجہ دینے کا ڈرامہ کرنے لگا مجھے اس کی ہر انداز میں مصنوعیت محسوس ہوتی دنیا والوں کے لیے میری زندگی کا ساتھی ہوتے ہوئے میرے لیے اجنبی تھا میں اپنی تمام ذاتی باتیں اس کے بجائے سیما سے کیا کرتی تم کیوں راحیل کی فکر میں گھلے جا رہی ہو تم اپنی لائف انجوائے کرو گھما پھرا کرو سیما نے مجھے سمجھایا کیسے ریحان کی ذمہ داری ہے جو مجھ پر اسے لے کر باہر نکلوں تو بہت تنگ کرتا ہے اسے لے کر کیوں نکلتی ہو جب کہ مفت کا بیبی سیٹر تمہارے یہاں سیما بولی تو ہم دونوں کے منہ بیک وقت نکلا بابر ہم دونوں بابر کے قصوں پر دیر تک ہنستی رہیں اس دن میں نے اور سیما نے شاپنگ اور لنچ کا پروگرام بنایا تھا میں نے بابر کو فون کیا کہ وہ گھر آ جائے ریحان کو 4 گھنٹے کے لیے سنبھال لے وہ خوشی خوشی راضی ہو گیا
راحیل گھر پر تھا، لیکن ریحان کو سنبھالنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اسٹوپڈ، کسی کام کا نہیں، نہ بچے کو خوش رکھ سکتا اور نہ بچے کی ماں کو۔ میں نے راحیل کو دیکھ کر دل میں سوچا، جو انتظار میں تھا جلد از جلد بابر آ جائے تو ریحان کی گود سے اتار کر اس کے سپرد کر سکے۔ سنو، اے ٹی ایم سے زیادہ پیسے نہیں نکالنا، اس نے مجھے جاتے ہوئے پیچھے سے ٹوکا۔ میری جتنی مرضی ہوگی نکالوں گی، میرے باپ کے پیسے ہیں، وہ مجھے خرچ کرنے کے لیے ہی دیتا ہے، میں نے تڑق کر کے کہا اور دروازہ اپنے پیچھے زور سے بند کر دیا۔ یکدم ریحان کے رونے کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ شاید وہ دروازے کی آواز سے ڈر گیا تھا۔ میں مڑنے ہی والی تھی کہ سامنے سے بابر اپنی گاڑی پارک کرتا ہوا دکھائی دی۔ اچھا ہوا تم آ گئے، ریحان رو رہا ہے، تھینک یو۔ نہیں، تھینک یو کس بات کا، بلکہ مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے ہمیں اتنا پیارا گڈا ریحان لا کر دیا۔ میں مسکرا کر گاڑی کی چابی گھمائی اور اسے بیک کرتے ہوئے تیزی سے مین روڈ کی طرف بڑھ گئی۔ سیما مجھے موبائل پر کال کر رہی تھی اور سگنل تھا کہ چلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں اکثر سوچتی کہ سگنل توڑ کر نکل جاؤں، لیکن ہر دفعہ ہمت ہی نہیں کر پاتی۔ میں ایک ہاتھ سے موبائل پکڑ کر سیما سے بات کر رہی تھی اور میرا دوسرا ہاتھ اسٹیئرنگ پر تھا۔ اس مرتبہ بھی سیما کی سگنل توڑنے کی صلاح کو نظر انداز کر کے میں نے سرخ بتی پر رکنا مناسب سمجھا اور اسے انتظار کرنے کا کہہ کر فون بند کر دیا۔ اتنی جلدی کیا پڑی ہے تمہیں، پہنچ رہی ہوں بس۔ پھر میں نے جو ہی دائیں جانب دیکھا تو 240 وولٹ کا کرنٹ لگا۔ شہزاد میرے منہ سے نکلا، وہ بھی میری طرف بےتابی سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اشارے سے کہا، مجھ سے بات کرنی ہے۔ میں نے نظر انداز کرتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی، لیکن وہ پیچھے آنے لگا۔ سیما کے گھر پہنچ کر میں نے اسے شہزاد کا بتایا تو وہ مسکرا کر بولی، شاید اب وہ واپس تمہاری زندگی میں آنا چاہتا ہے، آنے دو نا اسے، پاگل ہو کیا؟ میں اسے ڈانٹتی ہوئی باہر نکلی تو پھر سے چوک پڑی۔ شہزاد باہر منتظر تھا۔ مجھے تم سے صرف 5 منٹ بات کرنی ہے، ماہم۔ میں بہت پچھتا رہا ہوں تمہیں چھوڑ کر، تم نے انتظار نہیں کیا اور شادی بھی کر لی۔ ہاں، اس کے ڈیڈی نے اس کی شادی کر دی، اب اس کا ایک بیٹا بھی ہے، اس لیے تمہارا کوئی چانس نہیں، میرے بجائے سیما نے شوخی سے جواب دیا۔ تو وہ میری طرف دیکھ کر نرمی سے بولا، مجھے تمہارا بچہ بھی قبول ہے، آخر وہ تمہارے ہی جسم کا ٹکڑا ہے نا، مجھے تم سے محبت ہے تو تمہارے بچے سے کیوں نہیں ہوگی؟ میرے پرانے جذبے جاگ اٹھے۔ شہزاد مجھے اپنا سا لگا، لیکن یکدم ریحان کی رونے کی آواز میرے تخیل میں سیسا گھولنے لگی۔ نہیں شہزاد، تم آئندہ مجھے اس طرح راہ میں کبھی نہ روکنا، اب میں پلٹ نہیں سکتی۔ میں نے شہزاد کو چھوڑ کر مجھے دل سے سیما کی طرف موڑی۔ سیما، پھر کبھی شاپنگ پر نکلیں گے، میرا سر گھوم رہا ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں گھر جا رہی ہوں۔ شہزاد کے چہرے پر میرے لیے فکر تھی۔ میں نے اسے سیما کے گھر کے سامنے کھڑا چھوڑ کر گاڑی پوری رفتار سے دوڑا دی۔ شہزاد کی والدہ اس کی شادی اپنی بھانجی سے کرنا چاہتی تھیں، اس لیے وہ میرے گھر رشتہ لے کر نہیں آ سکا۔ جہاں تک راحیل کا معاملہ تھا، انہوں نے مجھے پہلے خود ہی ایک شادی میں پسند کیا تھا اور بعد میں ان کے والدین اور بہنیں بھی مجھ پر فریختہ ہو گئی تھیں۔ شادی کے بعد راحیل کے ساتھ کچھ تشنگی کا احساس اپنی جگہ تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا میں اپنے چھوٹے سے ریحان کی ضرورت کو نظر انداز کر کے شہزاد کو اپنا لیتی۔ انہی سوچوں میں غرق میں گھر کے دروازے پر پہنچی۔ بیل پر ہاتھ دینے سے پہلے ہی ریحان کے رونے کی آواز سنائی دی، جو ابھی میری سماعتوں سے ٹکراتی رہی تھی۔ راستے میں نے فکر مندی سے بے ساختہ ہینڈل گھمایا تو دروازہ کھل گیا۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا تو لیونگ روم میں کوئی نظر نہیں آیا۔ ریحان اپنے کمرے میں پڑی بیبی کاٹ پر رو رہا تھا۔ ضرور بابر واپس چلا گیا ہوگا اور اس ناکارہ راحیل کو تو زحمت نہیں ہوئی کہ بچے کو دیکھ لے، سو رہا ہوگا اندر بیڈ پر مردے کی طرح۔ میں بڑبڑائی، لیکن اگلے ہی لمحے مجھے عجیب سی آوازیں سنائی دیں، جیسے کوئی مست کیفیت میں اپنے اطراف سے بیگانہ ہو چکا ہو۔ کیا راحیل اندر اپنی محبوبہ کے ساتھ ہے؟ ایک منفی خیال بجلی کی طرح میرے ذہن میں گوندا۔ اگلے ہی لمحے میں نے لپک کر بیڈ روم کا دروازہ جھٹکے سے کھول دیا، لیکن اندر کا منظر میرے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی تھا۔ اندر بابر اور راحیل تھے۔
میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، میرے منہ سے ایک لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ میں کتنی معصوم تھی، عام سی لڑکیوں کی طرح جن کی سوچ اس حد تک محدود جاتی کہ شوہر کی زندگی میں کوئی عورت آ گئی ہے۔ میں انجان تھی، اب زمانہ میری سوچ سے بہت آگے بڑھ گیا ہے۔ اب اکثر مردوں کی خواہشیں بھی زمانے کی نئی وسعتوں کی نئی جہتوں میں تلاش میں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ تمام سرحدیں پار ہو جاتی ہیں۔ ان کے ساتھ قدم قدم ملا کے حدیں پار کرنا ہمارے بس میں نہیں ہوتا، یوں ہمارے مرد اکثر ہمارے لیے اجنبی بن کر رہ جاتے ہیں۔ راحل بھی میرے آنگن کا ایک ایسا اجنبی مرد تھا۔ اب اس اجنبیت کا راز مجھ پر کھل چکا تھا۔ مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے ہمیں اتنا پیارا گڈا لا کر دیا۔ بابر کا ادا کیا ہوا یہ جملہ میرے ذہن میں گونجا، اور پھر اس جملے میں شامل لفظ ہمیں کا مطلب بھی مجھے خوب سمجھ آ گیا۔ راحل نے مجھے اپنے ناپاک رشتے کا پردہ رکھنے، اولاد نریدہ پیدا کرنے، یا پھر اپنے والدین خوشی کے لیے جس کی وجہ سے بھی شادی کی تھی، میرے پاس اس وجہ کا لحاظ کر جانا میرے جگر میں نہیں تھا، نہ ہی اس بارے میں سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ یہ قوت فیصلے کے فوری استعمال کا وقت تھا۔ خوف، وحشت، سراسیمگی، حیرانگی، دیوانگی، غصہ، گھن، کراہیت اور پھر ممتا کا جذبہ، یہ سب احساسات میرے اعصاب پر حاوی ہونے لگے۔ میرے چہرے پر لمحہ ایک رنگ آتا اور ایک لمحہ رنگ جاتا رہا، ہر لمحہ۔ راحل اور بابر مجھے دیکھ کر ہکا پکا ہو کر رہ گئے تھے۔ ریحان کے رونے کی آوازیں ہنوز میری سماعتوں سے ٹکرائی تھیں۔ میں جیسے ہوش میں آ گئی۔ جانور! میں پوری قوت سے چلائی اور ریحان کو اٹھا کر باہر نکلتی چلی گئی۔ ریحان کو چھوڑ دو، تم اسے نہیں لے جا سکتی۔ اپنے پیچھے راحل اور بابر کی آوازیں چھوڑتے ہوئے میں نے تیزی سے گاڑی کی چابی گھمائی اور ایک بار پھر انہی راہوں پر پلٹتی چلی گئی جہاں سے آئی تھی، اور اس بار میں نے سگنل توڑ دیا۔